آصف پیر صاحب، جو آپ کا ایریا ہے میرے خیال میں فیوچر اس کے اندر ہے پاکستان کا. اگر 8-10 ارب ڈالر ہمیں آپ کما کر دے دیں تو ہمارا یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کا مسئلہ ہے کم از کم آئندہ 5-10 سالوں میں آپ آئی ٹی ایکسپورٹ سے ہمیں کما کے دے سکتے ہیں. کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا پوٹینشیل ہے؟ السلام علیکم ندیم صاحب، شکریہ مجھے دعوت دینے کا شو میں. پوٹینشیل کی جو آپ نے بات کی اور اپرچونیٹیز کی بات کی، وہ تو بلا شبہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، اور اسکیلنگ میں بہت آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ نمبرز اچیو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا، اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ کام کرنا پڑے گا، اور صرف بولنے سے نمبرز ظاہر نہیں اچیو ہوتے. اس وقت اگر ہمارا اس سال ہم جو جون میں کلوز کریں گے، آئی ٹی انڈسٹری کا جو اسٹیٹ بینک کا نمبر ہے وہ 2.7 ملین ہے. اب اس کو 2.7 ملین ڈالر کو لے کے جانا ہے ہم نے 5 سالوں میں، تو اس کا پلان بنانا پڑے گا ہمیں، اور اس کے اندر 2.7 بلین ڈالر 2.7 ارب ڈالر ہے. جی 2.7 بلین ڈالر جو جون تک اپروکسیمیٹلی جو اندازہ ہے کہ یہ اس سال ہم 2.7 بلین ڈالر پہ کلوز کریں گے. اب یہ نمبر تو ہو گیا، اور یہ ہماری آرگینک گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ آئی ٹی انڈسٹری خود گرو کری ہے 30%، 40%. پچھلے سال 47% ہوئی تھی، اس سال تقریباً 30-35% کے قریب یہ اس دفعہ بھی گروتھ ہوگی پچھلے سال سے. لیکن اب ہم بہت چھوٹا نمبر ہے یہ، اس میں آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارا بہت چھوٹا نمبر ہے، اور اس کو اگر ہم مطلب آئی ٹی انڈسٹری نے بھی کام کرنا ہے اور گورنمنٹ نے بھی کام کرنا ہے، اور آئی تھنک بیوروکریسی نے بھی جو کام کرنے ہیں، وہ میں آپ کو اس کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ کی ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. آپ جس طرح اشفاق صاحب نے بھی کہا، جتنی بھی آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں وہ سارا ایکسپورٹ ایسے نہیں کرتی، 100% ایکسپورٹ نہیں ہوتا، وہ امپورٹ کرتی ہیں را مٹیریلز اینڈ آلسو مشینریز اینڈ ایوری تھنگ. ہماری انڈسٹری 95% از نیٹ ایکسپورٹ، رائٹ. 5% آپ لیپ ٹاپ کا، سرورز کا کچھ خرچہ لگا لیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو اب ہمیں گرو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہم کوئی چیز مشینری تو نہیں منگا سکتے، ہمیں اپنا ہیومن کیپٹل باہر ملکوں میں بھیجنا ہے، ہمیں اپنا آفیسز باہر ملکوں میں کھولنے ہیں، ہمیں اپنی کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو چھوٹی کمپنیوں کو وہاں باہر ایکویزیشن کرنی ہے، جس کو ان کو اکوائر مرجر اینڈ ایکویزیشن کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہم کمپنیز جب اکوائر کریں گے، پھر ان کا کام جو وہاں پر وہ لوگ آن شور کرتے ہیں ان کو ہم پاکستان لے کے آئیں گے، آف شور کریں گے. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک سے جب ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو ہمیں فارن ایکسچینج کو اگر ریگولر آپ آئی ٹی انڈسٹری اور دوسری انڈسٹری کو ایک ہی بکٹ میں ڈالیں گے تو یہ گروتھ ناممکن ہے. It's impossible. So I must say that کہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے لاسٹ 2 ایئرز میں بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ اپ میں اگر گروتھ ہوئی ہے، 600 ملین ڈالر آئے، تو ایسے ہی نہیں آئے. انہوں نے ایک کام کیا کہ کمپنیز کی مررنگ الاؤ کی کہ باہر ملکوں میں آپ ایک دوسری کمپنی کھول سکتے ہیں تو فارنرز وہاں پر پیسے ڈالیں اور ادھر آ سکے. تو اسٹارٹ اپ میں گروتھ آ گئی، تو انٹرونشن سے کام ہوا. ان کی بہت اچھا اسٹیپ تھا. انہوں نے ایک اور کام کیا اسٹیٹ بینک نے کہ ہم جیسی کمپنیوں کو، ایکسپورٹرز کو 10% فار لاسٹ 3 ایئرز ایوریج الاؤ کیا کہ ہم یہ پیسے باہر ملک میں لے جا سکیں وداؤٹ اسٹیٹ بینک اپروول. اس سے میں اپنی ذاتی اگزامپل دے سکتا ہوں، سسٹمز کو بہت فائدہ ہوا. ہم نے کمپنی بھی چھوٹی موٹی ایکویزیشنز بھی کی، ہم نے آفیسز بھی کھولے، اپنے پیسے بھی بھیجے. تو یہ چھوٹی سی انٹرونشن سے اتنا فائدہ ہوا. تو اگر یہ فارن ایکسچینج کو تھوڑا سا ہمیں لبرلائز کر دیں، جس طرح پچھلے فارمر پرائم منسٹر نے ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا کہ 100% آپ پیسے لے جا سکتے ہیں جو آپ پیسے ملک میں لاتے ہیں. اور رحیم صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے 100%، بٹ 100% کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ایچ آر کی کاسٹ ہوتی ہے، رائٹ. تو کوئی بھی پیسے یہاں لے کے آئے گا، پورے تو پیسے واپس لے گا، اس کی 70% تو اس کی 70% تو اس کی کاسٹ ہے. تو وہ 30-40% ہی ملک سے باہر لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹیٹ بینک کے اپروول پروسیس میں ڈالیں گے، گروتھ ناممکن ہے. آئی ٹی انڈسٹری 20-25% گرو ضرور کر جائے گی. اگلے سال آپ 3.5 بلین کا نمبر دیکھ لیں گے، لیکن جو ٹارگیٹس آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈسٹری سے وہ نہیں ہوں گے اگر یہ چینج نہ ہوا تو. یہ آئی تھنک بٹ